السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، تھر کی صورتحال پر حکومت سندھ نے تب آنکھیں کھولی جب میڈیا نے وہاں کے حالات پر نظر ڈالی تو سوئی ہوئی حکومت جاگی، لیکن بہت نقصان ہونے کے بعد. اور اب کچھ ایسی ہی صورتحال چولستان میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. چولستان میں بھی خشک سالی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر 100 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ نشانی ہے وہاں پر آنے والے قحط کی. یہ پنجاب کا ہی حصہ ہے. کیوں ابھی تک حکومت پنجاب نے وہاں پر نظر نہیں ڈالی؟ کیا کسی نقصان کا انتظار کیا جا رہا ہے یا لاہور کے منصوبوں سے فراغت ہی نہیں مل رہی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ پٹواری محکمہ مال کا جو ریکارڈ ہے یہ کمپیوٹرائزڈ ہونے پر سراپا احتجاج کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پٹواری کہتے ہیں کہ وہ پورے پنجاب میں احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جنگ سے ہمارے نمائندے لیاقت علی شام ہمارے ساتھ ہوں گے جو اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. اور آخر میں کچھ ذکر کریں گے بحرین کے حکمران شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے پاکستان کے دورے پر کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ. ایک طرف سعودی عرب کا $1.5 ارب کا وزیر اعظم صاحب کو تحفہ اور دوسری طرف سعودی عرب کے قریبی دوست بحرین جس کے دفاعی امور کا ذمہ دار بھی سعودی عرب ہی ہے. اس کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا یہ دورہ بھی پاکستان کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اپنی کیا ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو صحت کے حوالے سے کچھ فگرز آج ایک رپورٹ آئی تھی جس میں خاص طور پہ یہ کراچی کے حوالے سے کہ کیسے کراچی کے جو سرکاری اسپتال ہیں بجائے وہ علاج دینے کے وہ اپنے انتہائی ناقص سیوریج سسٹم کے باعث مرض اور بیماری بانٹ رہے ہیں. اور اس میں 2-3 اسپتالوں کا ہم ذکر بھی کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ پچھلے دنوں میں نرسز باہر آئی تھی، کتنے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، کتنی نرسز ہمارے پاس، عالمی معیار کیا ہے نرسوں کے حوالے سے اور عالمی معیار کیا ہے ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد جو آپس میں ان کا کیا ریشو ہونی چاہیے اور پاکستان میں یہ ریشو کیا ہے، اس ضمن میں ہم بات کریں گے. اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے کیسز پکڑے گئے جو انلیگل دوائیوں کی قیمتیں یہاں بار بار بڑھائی گئیں، یہ آپ سے بات کریں گے. اور پھر ایک اور تجویز زیر عمل ہے. ایک گیس میں ایک اصطلاح ہوتی ہے UFG، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. تو ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو میں یہ وہ مد ہوتی ہے کہ جب جو گیس ضائع ہوتی ہے، گیس چوری ہوتی ہے یا یہ ایکسپلوژنز ہوتے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے، تو ایک 7% یا 9% ایک ریشو رکھی جاتی ہے. اس کو بڑھانے کے لیے اب خاقان عباسی صاحب جو ہمارے وزیر ہیں وہ ایک جلدی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں یہ بڑھا دیں گے. اب اس پہ ہم سوال کریں گے. دنیا میں بھی اس کا ایک معیار ہے لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کیوں بڑھائی جا رہی ہے یہ مزید قیمت اور دنیا کے معیارات اس ضمن میں کیا ہیں. اور آخر میں ایک بڑی دلچسپ خبر تو یہ ویتنام کے بارے میں ہے. ویتنام میں حالیہ ایک فوٹوگرافر گئے ہیں، انہوں نے کچھ تصویریں بنائی ہیں اور تصویریں ہیں ان آرفنیج کی، ان یتیم خانوں کی جہاں پر وہ بچے جو آج تک وہاں معذور پیدا ہو رہے ہیں ان کی تصویریں بنا کے سامنے لائیں. اس سے امریکہ بہادر انکار کرتا رہا ہے کہ ایجنٹ اورنج جو تھا اس نے کیا تباہی وہاں پہ لائی. اب اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ جو عراق کی وار میں جو کینسر پھیل رہا ہے وہاں اس کی رپورٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے اس وقت یونائٹڈ نیشن، وہ سامنے نہیں آنے دے رہے. اس جنگ کے باعث ہوا. اور میں نے خاص طور پہ اسٹوری کو اس لیے لیا کہ ہمارے ہمسائے میں اب 2014 میں وہ واپس جا رہے ہیں تو اس کے بعد افغان بچوں پر کیا بیتے گی، اس کارپیٹ بمنگ کے بعد کیسے نسلیں معذور پیدا ہوں گی یا نہیں، اس میں ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جائے گا جب ہم ویتنام کے بچوں کی یہ تصاویر دیکھیں گے. آپ کی ڈسکریشن جو ہے اس میں ایڈوائز کی جاتی ہے. جو تصویریں ہیں ممکن ہے وہ بہت زیادہ یقیناً خوشگوار نہیں ہے تو اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن میں 66 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلے چولستان میں اب خشک سالی نے وہاں پر ڈیرے ڈال لیے ہیں. 100 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ نے تو نوٹس لے لیا ہے لیکن ترجمان جو ہے حکومت پنجاب کے وہ اس ساری صورتحال سے ان کو تسلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال وہاں پر نہیں ہے لیکن رپورٹس کے مطابق 70% لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. قاضی صاحب، 100 سے زائد مویشی ہلاک ہونا کہا جاتا ہے کہ جب کہیں قحط آنے والا ہوتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ مویشی وہاں پر جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حکومت تو بالکل تسلی میں کہ وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. رات کو میں بھی ٹی وی پہ کامران شاہد کا پروگرام دیکھ رہی تھی، جو صورتحال وہاں پر تھی بالکل لگ رہا تھا کہ ہم تھر کے مناظر دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ بات درست ہے. دیکھیں میں اس میں جب یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی تو میں تھوڑا بات کا اعادہ کر دوں کہ ہر ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ معیشت اپنے مقاصد کی طرف بڑھتی ہے. آپ اپنے اہداف کا تعین کرتے ہیں. آپ کا ہدف کیا ہے؟ آبادیوں کی فلاح ہے. آپ نے آبادیوں کو کیا ان نیچرل آفات جو اب نیچرل آفات نہیں رہی جن کی بنیاد انسان کے بس میں ہے اسے نمٹنا، ان کی بنیاد تو فطری ہوتی ہے مگر فطرت کو جیسے ہم نے عرض کیا کہ فطرت کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. آج کی ماڈرن سائنس جو ہمیں جس مقام اور نہج پہ لے آئی ہے، یہ خاص طور پر سرمایہ داری نظام جو 300-400 سال سے دنیا میں رائج ہے،
یا اس کے لگ بھگ، اس میں کیا معجزے ہوئے ہیں سائنس کے حوالے سے، ایک بہت بڑی لیپ لی ہیومینٹی نے۔ مثال کے طور پہ 20ویں صدی میں جتنی دنیا میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اتنی چیزیں پچھلی پوری تاریخ انسان کی جو لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ ہے اس سیارے پر، اس میں وہ پیدا نہیں ہوئی۔ بالکل۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم آف سیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس سے ہم دست بگریباں ہو کے ہم اس سے نبردادما ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی آبادیوں کو اس مین میڈ موت جو ہے، دیکھیں موت تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ آنی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور اب یہ ادھر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ اب جو ترکی میں یہ ماڈل بیٹھ گیا ہے، یہ ماڈل کیوں بیٹھا ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ کو گروتھ ریٹ دیتا ہے مگر نیچے مزری پھیلتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں کوئی نہیں، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ عطر فاروق سے، عطر فاروق ہمارے ساتھ لائن پر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عطر یہ بتائے گا کہ رپورٹس جو بتا رہی ہیں کہ 70% لوگ وہاں پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، حالات کیا ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے ٹیم بھی ایک تشکیل دی ہے، کیا اس نے یہاں کا دورہ کیا؟ صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ جی شادیہ، جیسے کہ تازہ ترین صورتحال ہم کل بھی اپنے ناظرین کو اپنے نیوز بلیٹن میں بھی بتاتے رہے، اور کامران کے پروگرام میں بھی ہمارے جو ہے ناظرین نے ملاحظہ کیا تھا۔ اس وقت جو اس پروگرام کے بعد جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے 5 سیکٹری صاحبان بہاولپور پہنچ چکے ہیں، اور آج شنید ہے کہ چیف سیکٹری صاحب بھی جو ہے وہ بہاولپور آج دوپہر کو کسی ٹائم پہنچ جائیں گے، اور یہ سیکٹریوں کا جو ایک موج میلہ ہے یہ 3 سے 4 دن تک ان کا قیام جو ہے متوقع ہے، یہ بہاولپور میں ہی قیام کریں گے۔ نہیں تو ان کو کوئی رپورٹس دی ہیں کہ یہاں پر بھی غذائی قلت ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، لوگ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے، ان کو کچھ رپورٹس دی ہے جو صاحبان یہاں پہنچے ہیں بہاولپور؟ جی ابھی تک سرکاری اعداد و شمار تو ان کو جو ہے وہی لفاظت میں اوڑھ پوڑ کے جس طرح سے ماضی میں وہ بریفنگ دیتے رہے ہیں، انتظامیہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ روٹین کی مائگریشن ہے، اور یہاں انہوں نے ایک روٹین سے نا، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ بریک لینے دیں عطر، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ڈیٹیلز بھی آپ سے لیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں چولستان کی صورتحال پر۔ ابھی ہم نے بریک میں ڈی سی او بہاولپور عمران سکندر بلوچ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس ساری صورتحال پر بات نہیں کر سکتا، آپ انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ساری انفارمیشن لیں۔ ہمارے نمائندے عطر فاروق بھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عطر، ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ چولستان کے بنیادی مراکز جو صحت ہے یہاں پر ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہے، جو ڈسپینسر ہے اور جو چوکیدار ہے وہی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ بالکل شازیہ، یہ حقیقت ہے، اور یہ ہم کل اپنے ناظرین کو دکھا بھی چکے ہیں، اور یہ کچھ زیادہ دور کی ہم نے لوکیشن نہیں دکھائی تھی۔ قلعہ ڈراور جو چولستانی اپنی زبان میں اس کو شہر کہتے ہیں، ہمارے لیے تو ایک پسماندہ ترین ٹوبہ ہے، چولستانیوں کے مطابق یہ ایک شہر ہے ڈراور۔ وہاں ہماری حکومت کا جو ہے یہ BHU ایک بنایا گیا ہے۔ کل ہم نے اس کو جب اپنے ناظرین کو دکھایا تو وہاں انہی کے ایک سٹاف آفیسر جو موقع پہ ڈسپینسر ہے وہ وہاں کا ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے پچھلے 6 سالوں سے، اور اس نے خود اعتراف کیا۔ اچھا عطر، یہ بتائیں کتنی آبادی ہے جو لگتا ہے کہ اس سے متاثر ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے؟ سر یہ خشک سالی جو ہوئی ہے یہ تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کی تقریباً 1,75,000 انسانی پاپولیشن ہے چولستان کی، جو اس وقت آلموسٹ 85% جو ہے مائگریٹ کر چکی ہے، اور ان میں موٹیلٹی یہ سمجھ گئے 175 لوگ۔ یہ بتائیں آج تک کوئی منصوبہ، کوئی پائپ لائن، اب جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے شرجیل صاحب نے اتنی دیر بعد کہ جی وہ پائپ لائن اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا، کوئی منصوبہ اس گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹ کر رکھا ہے فورسیبل پاسٹ میں کہ یا بالکل یوں ہی پڑا ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے؟ نہیں سر، جب پرویز مشرف کا دور حکومت تھا تو اس دور میں چولستان میں 245 کلومیٹر کی 3 لائنیں جو ہیں 3 مختلف روٹس میں چولستان میں ڈالی گئی تھی پینے کے صاف پانی کی۔ اس وقت بھی وہ پینے کے صاف پانی کی لائنیں چل رہی ہیں یا بند ہیں؟ اس وقت ان میں جو ہے وہ لائنیں انہوں نے پچھلے 1 ہفتے سے چلانا شروع کی ہے، جب میڈیا پہ رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں۔ اس سے انہوں نے بند کیوں کر رکھی تھی عطر؟ یہ بند کیوں کر رکھی تھی انہوں نے؟
सर इनकी वो जो लाइन बिछी थी वो पीवीसी पाइप नाकिस क्वालिटी के थे, वो फट चुके हैं जगह जगह से। जब ये उसको चलाते हैं तो उसकी लीकेज इतनी ज्यादा होती है, ये उसको बंद कर देते हैं और उनके जो डीजल जनरेटर का जो डीजल, गोया आप ये कह रहे हैं कि ये लाइनें इफेक्टिव नहीं रही थी, ये लाइनें अपनी जिंदगी गुजार चुकी थी और इनको किसी हुकूमत ने नहीं बदला परवेज मुशर्रफ के बाद। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और इनके और ये बताएं ये डीसीओ साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे? सिकंदर साहब, हमने इनसे बात करने की कोशिश भी की, ये तो हमसे बात करने की गवारा नहीं करते। तो ये इन्होंने कोई यहाँ, ये कब से यहाँ पे हैं और ये कुछ अब कुछ कर रहे हैं ये? सर ये शरीफ आदमी है, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि असल में हकाइक से ना नजर चुराने से मामला खत्म नहीं होते। ये इनको चाहिए कि अभी इन्होंने रिसेंटली एक हफ्ता पहले कमिश्नर भावलपुर ने इंफॉर्मेशन के थ्रू एक सहाफियों की टीम लेकर, उसमें हमारा भी कैमरा गया था, इन्होंने डिरावर में ये एक शो किया था दिखाने के लिए कि हमने चोलिस्तानियों को मेडिकल तिब्बी सहूलियात दे। अच्छा अतर, अभी लोग पीने का जो पानी है वो कहाँ से ले रहे हैं इस वक्त? शाजिया सिर्फ टोबों से, वो जो मैंने 4 से 5 टोबे ऐसे हैं जिनमें इस वक्त पानी मौजूद है, बाकी खुश्क हो चुके हैं। और वो भी गंदा पानी, और वो भी गंदा पानी, इंतहाई गलीज पानी, उसमें जानवरों के फुजलात भी हैं, इंसान जानवर कच्चे पानी पी रहे हैं। और उस पानी के पीने से मैं आपको एक लेटेस्ट बताऊं, जो कि मैंने कल स्टोरी भी ब्रेक करनी है, इस वक्त चोलिस्तान के मवेशियों में डायरिया का जो है अटैक हो चुका है। इस वक्त वो डायरिया के उसमें डिजीज में मुब्तला हो चुके हैं, और अगर इस पे फौरी तौर पे इन्होंने वेटनरी टीमें ना भेजी तो इंटीरियर चोलिस्तान में जानवरों की अमवात मजीद हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतरबाग आपका। डीसी तो बिल्कुल वो बात ही नहीं करना चाह रहे, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। समझता हूँ वो क्या जिम्मेदारी लें, जब ऊपर बैठ के जब आप फैसले करते हैं, जब आप बजट बनाते हैं इस मुल्क के, जब आप मेन, तो ये तो बेचारे छोटे काल पुर्जे होते हैं, इन्हें बताया जाता है भाई इतने पैसे इसके लिए हैं, इतने पैसे इसके लिए हैं, उसमें नीचे एक बड़ा मुअस्सर बदनवानी का निजाम भी मौजूद है इन प्लेस, जिसमें ठेकेदार ने कितना खाना है, अगर 100 रुपए का पाइप लगना है तो 20 रुपए का लगेगा। ये सारी मतलब उनके वो शरीफ आदमी है, वो शराफत से बैठे, जो काम न करे वो बेचारे गैर शरीफ है जो भाग रहे हैं। एक कॉलर ले लेते हैं, अजमत। हेलो जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। जी कल साहब, मैं एक्चुअली चोलिस्तान के ही रहने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि कभी ऐसे होता है कि हकीकत और बात में कुछ थोड़ा सी फर्क होता है। देखे ना, अभी जो दिरावड़ है किला, वहां से नया कोट तक पाइपलाइन जो गई हुई है उसमें बिल्कुल पानी खड़ा है। एक वहाँ पे टोबा है, भूंडी, एक कुंडी, अकमल वाला, नवाजे वाला, दोसे वाला, यहाँ पे बोजर, क्योंकि मैंने खुद देखा था, मैं एक्चुअली रहने वाला वहीं का चोलिस्तान में हूँ। और ये जो अब बात कर रहे हैं तो टोबा जीम वाली में पानी भरा हुआ है बिल्कुल। उसके साथ एक टोबा है बुद्धन सही का, उसमें हम लोग, अच्छा अगर ये सारी इतनी अच्छी सिचुएशन है तो ये कुछ सेहत के लिए, ये सैर के लिए निकल के लोग जा रहे हैं, जो लोग वहां से। और कल जो हमने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में देखा कि 7 ऊंट पानी पी रहे हैं, 7 इंसान पी रहे हैं, हाउ कैन वी जस्टिफाई इट? मेरे ख्याल में जी सर, ये जो टोबे है ना, टोबों में बिल्कुल ऐसे ही होता है। टोबों में पानी ये इंसानों के पीने का पानी है, ये तरीका है। आपका कहने का मतलब है कि जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पिए, इसमें जानवरों और इंसानों के लिए हमने खुद स्क्रीन पे देखा है। बहुत शुक्रिया आपका, जानवरों और इंसानों के लिए काफी पानी वहां मौजूद है। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। लोग भी जो है वो बिल्कुल इस तरह की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। किसी ने पता नहीं कहा, शायद हो सकता है किसी ने कह के कॉल करवाई। हम देख चुके हैं, हम रात को लाइव मनाजिर देखे हम लोगों ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। आगे बढ़ते हैं। काई साहब, पटवारी एहतजाज कर रहे हैं, महकमा मॉल का जो सारा रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कंप्यूटराइज हम नहीं करना चाहते, पूरे पंजाब में एहतजाज करेंगे। देखिए जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, और ये तजवीज बहुत अरसा पहले एक आई थी सामने, और उसको पंजाब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। अब ये एक शाम साहब को अगर हमारे साथ आ जाए जी, शाम, ये अब मामला ये है कि शाजिया, ये अगर सारा रिकॉर्ड जो है, ये अगर जिस तरीके से ये इतना एक एम्बिशियस और बड़ा खूबसूरत प्लान है कि आप अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं तो आप कंप्यूटर में बैठ के देखते हैं कि आपकी जमीन कहाँ है, तो आपको निकल के आ जाएगा अगर तो कंप्यूटर पे है। अब क्या होता है, आप 10 साल बाद आप वापस आते हैं तो आप समझते हैं ये आपका प्लॉट वहां जगह वहां है, वहां आपकी जमीन है, वहां पे कोई फैक्ट्री बनी होती है या कोई मंदिर कब्जा किया होता है। तो मेरे ख्याल में इस बदनवानी के निजाम को अगर डिसमेंटल होना, अगर ये डिसमेंटल हो जाए तो अभी आते हैं पटवारियों को इस पे एहतजाज क्यों? पटवारियों को इसलिए एहतजाज है कि फिर लियाकत से बात कर लेते हैं। लियाकत ये बताएगा कि पटवारी क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों वो जो सारा रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज करने के हक में नहीं है? शाजिया, मैं यहाँ आपको ये थोड़ा तफसील से बताता चलूं कि जंग में एक डीसीओ तैनात हुए थे, जुबैर खुर्शीद भट्टी।
ये एक महकमा माल के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का जो निजाम है उन्होंने मुतारफ करवाया था। फिर वो जब यहाँ से तब्दील हुए तो कॉलम निगारों ने उनके आसन इक़दाम को सराहा और उस पर कॉलम लिखे, जिस पर जो है हुकूमत पंजाब ने इस पर नोटिस लिया और महकमा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज करने की ठानी। और अब ये जबकि पंजाब भर में रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो रहा है तो पटवारी जनाब इस पे एहतजाज कर निकल आया, क्योंकि ये एक रस्म चल पड़ी है एहतजाज। अच्छा, लियाकत कहते क्या है इस पे, उन्हें एतराज क्या है? जो उन्होंने अपना कोई डिफेंस तो बनाया होगा ना कि इससे क्या कौम मुल्क का नुकसान हो जाएगा अगर ये कंप्यूटराइज होता है तो? कौम और मुल्क का नुकसान काजी साहब इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका या मेरी कोई प्रॉपर्टी है ये नेट पे ये सारी चीज रख दी जाएगी। अमेरिका लंदन में भी अगर कोई बंदा बैठा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेक कर सकेगा, जबकि इस मौजूदा दौर में अपनी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए पटवारी का सहारा लेना पड़ता था। हाँ, तो यही मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि पटवारी समझते हैं कि इससे उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। उनकी अहमियत खत्म नहीं होगी, उनकी आमदन खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या फरोख्त करनी है या खरीदनी है तो पटवारी से पर्ची लेनी पड़ती है, और पर्ची वो इतनी महंगी होती है, इतनी की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी पटवारी साहब पर्ची देते हैं। अभी जब ये कल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पटवारी फटे हैं कि जी वजीर आला आए, वजीर आए, मुशीर आए तो अखराजात हम करते हैं। अभी ये हमसे सारा कुछ छीन रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे इख्तियारात खत्म। अच्छा भाई, ये लियाकत ये बात तो दुरुस्त है कि दौरे पे जाना है तो पटवारी को कह दें, हाँ, या पुलिस या SHO को कह दें कि जनाब इतने बंदों का बंदोबस्त कर दें, सरकार ने तो खुद ये फिर मामला कैसे होगा? फिर पटवारी तो आपके दौरों या अफसरान के दौरों या वज़रा के दौरों के लिए दावतों का एहतमाम नहीं कर सकेंगे तो मरेंगे भूखे। तो यही अफसरान ना जी, वजीर मुशीर भूखे मरेंगे ना, मुझे और गरीब आवाम को तो फायदा हो। अभी ये पटवारी गुजरांवाला डिवीजन में 22 तारीख को पंजाब भर का जो है ना वो इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं, जहाँ पे ये फैसला करेंगे कि ये कंप्यूटराइज निजाम रहना है। इनका एहतजाज किसी ने रिकॉर्ड पे आया है, किसी ने बात सुनी इनके मुतालिबात के? अभी तक इनकी बात नहीं सुनी। आज से ये अलामती एहतजाज शुरू कर रहे हैं। इनका असल फैसला 22 तारीख को गुजरांवाला में है, जहां पूरे पंजाब का जो पटवारी इकट्ठे होंगे और वहां ये फैसला करेंगे कि ये कंप्यूटराइज निजाम को रहना है या हमें रहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए एक बात तो पानी भी खत्म हो जाएगा। देखो शाजिया, देखें, गिव द डेविल हिज ड्यू। एक बात तो उनकी ठीक है, देखिए अगर ये खत्म करेंगे उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी। अगर आज को आप ऐसे कंप्यूटर FBR में लगा दें जैसे वहां आमदनी खत्म हो जाए तो वो सरापा एहतजाज बन जाएंगे। तो एक जो एलेबोरेट सिस्टम है या बदनवानी का, जब भी उसको खत्म करने की कोशिश की, अभी इसमें देखें, अभी तो पटवारी इसमें अमल में आया, अभी इसमें कब्जा माफिया आएगा। देखें यहाँ पे ये सारा आपकी ये लहर बहर नजर आती है आपको, ये माशाल्लाह खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटियां नजर आती हैं हमें, इर्द गिर्द मिजरी और जो स्क्वेलर्स हैं और जो कच्ची आबादियां हैं उनका एक समंदर है बीच। तो ये भी बहुत लोग, देखा जाए अगर आप फायदे में है, लोगों को तो बहुत फायदा है, आपकी पटवारी से जान छूट जाएगी। इसके बाद ये कि आपकी जो कब्जा माफिया है, कब्जा माफिया क्या करता है, आप जाते हैं, आपको पता चलता है 1-2 कागज पड़े हैं, इसमें आप मालिक हैं, इसमें एक और आदमी मालिक है, तो अब आपके पास गन नहीं है, आपके पास बंदूक नहीं है, तो अब क्या है, वो कहेगा अच्छा ये इतने का हमें बेच दे। तो ये बड़ी जद पड़ सकती है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वो कैसे निपटते हैं इनके एहतजाज से। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बहरीन के बादशाह का जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब बात करेंगे 40 साल के बाद बहरीन के बादशाह ने पाकिस्तान का दौरा किया है, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा, बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हसन अस्करी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। चंद दिन पहले सऊदी मेहमान भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और अब 40 साल के बाद बहरीन के बादशाह का ये दौरा, और सऊदी मेहमान जो थे एक छोटा सा तोहफा भी लेकर आए थे। क्या समझते हैं कड़ियां कहाँ मिलती हैं, क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं उनके यहाँ पर? देखिए, इन मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात तो रवायती तौर पे अच्छे ही हैं, लेकिन ये है कि अब ज्यादा हमें पाकिस्तान में इन मुल्कों की दिलचस्पी जो है वो नजर आती है, और उसकी बुनियादी वजह हमें ये मिलती है कि जो इस वक्त पर्शियन गल्फ का इलाका और मिडल ईस्ट के अंदर इन अरब ममालिक की बाहमी चपकलश है, जो पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि जो कंजर्वेटिव अरब रियासतें हैं उन्होंने ये सोचा है कि फॉरेन पॉलिसी की सपोर्ट बिल्ड करने के लिए खुद मोबिलाइज करें। माजी में ये ममालिक अमेरिका पे काफी रिलाय करते थे,
लेकिन अमेरिका की पॉलिसी से सऊदी अरेबिया खुश नहीं है। अमेरिका ईरान से गुफ्तगू कर रहा है। अमेरिका जो है अब इस बात के हक में नहीं है कि बशार उल असद को नॉकआउट कर दिया जाए सीरिया में। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये सोचा कि खुद अपने मकासद के लिए। साहब, अगर आपने आज नजीर नाजी साहब का कॉलम पढ़ा हो तो वो लिखते हैं कि उनका कबूतर ये पैगाम लाया है कि $1.5 अरब की जो रकम पाकिस्तान को मिली है ये सऊदी अरब की फरमाइश पर बहरीन के बादशाह ने दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बहरीन भी अपने भी कुछ मफादात हैं और पाकिस्तान को बदले में कुछ देना पड़ेगा। मुफादात हैं। देखिए, इन मुल्कों को जो कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स हैं, इन मुल्कों को पाकिस्तान की ये कमजोरी तो पता है कि इक्तिसादी मसाइल हैं और उसमें पाकिस्तान को हार्ड कैश की भी जरूरत है और पाकिस्तान को इन मुल्कों में नौकरियों की भी जरूरत है। और ये दोनों चीजें ये ममालिक जो हैं कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके जवाब में उनको जो पाकिस्तान से ताउन जरूरी है, नंबर 1 कि जो रीजनल अफेयर्स हैं इस इलाके के, उसमें पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज परसू करे जो कि कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स के हक में हो। अच्छा, ये बताइए असली साहब, ये बताइएगा कि शाम से क्या मसला है सऊदी अरब का? ये भी उन्होंने जाके प्यूटन को कह दिया कि सोची पे अगर आपने हम तहफ़्फ़ुज़ की आपको गारंटी देते हैं। अगर आप, जब ये पुरानी बात है, सीरिया क्या इश्यूज हैं, क्या इशू है सीरिया के साथ? जब अमेरिका अब हमला नहीं करना चाहता तो ये क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, सऊदिया की ख्वाहिश ये थी कि जो मूवमेंट वहां चली है वहां बशारुल असद को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद एक ऐसी हुकूमत वहां आ जाएगी जो कि प्रो सऊदी अरेबिया होगी, क्योंकि रवायती तौर पर शाम का और सऊदी अरेबिया के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है जो बशारुल असद के वालिद के जमाने से चला आ रहा है। तो इस सिलसिले में इब्तदान अमेरिका ने भी यही सोच को चलाया, लेकिन वक्त के साथ वहां पे ऐसी कुव्वतें आ गईं जो जिनका ताल्लुक अलकायदा से था, तो लिहाजा अमेरिका पुल बैक कर गया है। दूसरी तरफ अब सऊदिया चाहता है कि वहां पे उनकी पसंद की हुकूमत आए। तो हसन अस्करी साहब, इसका मतलब सऊदिया में शाम की लड़ाई में घसीटना चाहता है, हमें मुलविस करना चाहता है उसमें? नहीं, इसका तो मेरे ख्याल में इनकार कर दिया ना सरताज अजीज साहब ने, इनकार कर दिया इस हवाले से। तो अच्छा, देखिए रवायती तौर पे हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया में रेगुलर फोर्सेस भी भेजता रहा है माजी में। आखिरी दफा हमारा 1990 में 5000 फौजी सऊदी अरेबिया के लिए गए थे और उसके अलावा जो प्राइवेटली लोग रिटायर होते हैं फौज से, वो जाके वहां नौकरियां कर सकते हैं और करते हैं। अब माजी में जब पाकिस्तान ने एक और अहम बात, चूंकि वक्त की कमी, ये बताइए हेनरी, हमें जो इनसे मुआमला करना है, ये बात वेस्ट की तरफ से आई, हिलरी क्लिंटन रिकॉर्ड पे है कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट से यहाँ मिलिटेंट्स की जो फंडिंग आती है, जो हमारे लिए एक नाक में दम, हमारे नाकों चने चबवा दिए, तो कोई हम इनसे ये बात कर सकते हैं अगर ये बात इल्जाम दुरुस्त है इस पे भी, या हम दोस्ती खेलेंगे? नहीं, देखिए, ये तो फिर आपकी हुकूमत पे डिपेंड करता है, वरना ये पाकिस्तान की हुकूमत इन मिडिल ईस्टर्न पैसे वाले मुल्कों से ये कह सकती है कि अगर वो पाकिस्तान के कुछ तंजीमों को मदद करते हैं, मजहबी तंजीमों को मदद करते हैं, तो वो पैसा पाकिस्तान हुकूमत के थ्रू जाना चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत को पता होना चाहिए कि कौन सी तंजीम को किस मुल्क ने पैसा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कभी इस मौजू पर इन ममालिक से बात नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। 6 मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए, जाहिर है कुछ लेकर भी आए हैं वो लोग हमारे लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, सनाउल्लाह जहरी रावलपिंडी से। हेलो सनाउल्लाह जहरी, तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं सनाउल्लाह भुट्टा कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी। ये पटवारियों का एक मेरा लतीफा नहीं, सच्चा वाकया, मैंने एक डीसी साहब की अदालत में था, तो डीसी साहब ने एक बूढ़ी सी माई का कोई केस सुना और उसके हक में फैसला दे दिया। तो माई ने उस वक्त जो दुआ दी, उसने कहा अल्लाह ताला तुझको पटवारी लगाए। अच्छा, ये दुआ थी? हाँ। और अभी जो इनका ना, ये जो इन्होंने एक अपनी एक अपील शाया की है पटवारियों ने। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मैं आपको ये बात सुनाऊं, ये बहुत अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट ने यही तो एक अच्छा काम किया है कि ये जो रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। सही, ठीक है, और जिस आदमी ने इसको इनिशिएट किया था उसको अवार्ड देना चाहिए, ये आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरा, आपके प्रोग्राम का नाम जो है ना, खबर ये है नहीं, इसका नाम होना चाहिए जिहाद।
بہت شکریہ ثناءاللہ آپ کا. اچھا یہ دعا تھی ثناءاللہ بھٹو. یہ نہیں اصل میں پٹواری میرے خیال میں وہ تو بات ہم نے کر لی. اب تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ہمارے عام آدمی کی زندگی سے بڑی جڑی ہوئی بات ہے. یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پٹواری کا کتنا انفلوئنس ہے, اتنا پاور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں ایک بڑے جو ہیں لینڈ اوننگ ذمہ دار ان کے پاس بیٹھا تھا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کی بڑی اوبگت ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی MNA ہے, یہ کون ہے, اور وہ پٹواری تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو ان کی پاور کا آپ سے اس سے اندازہ ہوتا ہے. وہ جو پورا ایک زمانہ قبل از مسیح یا کم از کم مغلوں کے زمانے کا جو ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ کاروبار رکھا ہوا ہے جس میں ایک قلم سے وہ ادھر سے ایک انٹری انہوں نے ادھر کرنی ہے, ادھر سے آپ نے ادھر کرنی ہے. کمپیوٹر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انٹری کریں گے تو پتہ چل جائے گا کس کمپیوٹر سے کتنے بجے کہاں سے ہوئی تھی. تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن میں ایک میری بڑی ریزرویشن اس حوالے سے ہے. یہ کام تو بڑا اچھا ہے جس نے بھی کیا ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ ایک کونے سے کام جب شروع کرتے ہیں نا تو اب مشکلات بڑی آتی ہیں. جیسے میں نے کہا اور جیسے یہ بھٹا صاحب ہمارے کالر بھی کہہ رہے تھے, اس میں بڑی ابھی مشکلات آئیں گی. ابھی تو پٹواری نکلے ہیں, آپ دیکھیے گا ان پٹواریوں کے پیچھے کون کون آتا ہے. اس سارے, کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی جو لینڈ مافیا ہے, کچھ لوگوں کو بھی پٹواری سوٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا لینڈ مافیا جو ہے, یہاں ہم نے کبھی زرعی اصلاحات نہیں کی. ایک بری بلی سی کوشش ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی, وہ انہوں نے الٹ پلٹ کے رکھ دی. کچھ خود ان کی بھی شاید کرنے کی تمنا اس طرح نہیں تھی. وہ خود بھی ایک تھوڑی سی فیوڈل بیک گراؤنڈ تو تھی نا ان کی. اس کے بعد باقی جو یہاں پہ ایک تو اصل اسلام ہے جو ہمارا, پٹواری طبقہ سوٹ کس کو کرتا ہے؟ ہر اس آدمی کو سوٹ کرتا ہے کہ جو لینڈ گریبر ہے, ٹھیک ہے, جو پراپرٹی کلاسز ہیں. اب اس ملک میں 70-80% لوگوں کی تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے نا. ان کی پراپرٹی تو بھوک ہے, بیماری ہے بیچاروں کی. تو جن کی پراپرٹی ہے وہ اچھا ایسے ذمہ داروں کی پشت پناہی ملے گی پٹواریوں کو, ان کو ملے گی. لیکن میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو اس کار خیر کو. مجھے بریک لینی ہے ناظرین. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی قاضی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. شاہ جی پہلے تو میں ایک خبر, ظاہر ہے ہم رات کو خبروں کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو ایک خبر مجھے ملی اور خاص طور پر کراچی کے ہاسپٹلز کے بارے میں تھی. اور اس میں خاص طور پہ جو ان کا سول ہاسپٹل کراچی ہے اور جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC جو ہے, اس میں بتایا گیا کہ بجائے وہ ہے تو اس کی تعمیر تو اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کا علاج کیا جائے, مگر اب وہاں پہ جو سیوریج کا سسٹم اور سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا گندا ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بجائے, اور جو لوگ ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں, ایون جو اٹینڈنٹس ہیں, ایون جو وہاں کا سٹاف ہے, وہ اس کے لیے خطرہ بن گیا. اتنی گندگی ہے اور کمپیریٹیولی جو حالات تھوڑے سے بہتر ہیں, حالانکہ بالکل مثالی نہیں اور ایسے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے. اور بس شہید ہاسپٹل میں تھوڑے سے کچھ بہتر تھا مگر ناٹ اپ ٹو دی مارک. اسی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جسے آپ کہتے ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح گندگی کے ڈھیر تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ ذرا سہولیات ہیں وہاں پر, سہولیات وہاں پہ صفائی نہیں ہے, دوائیاں کوئی نہیں ہے وہاں پہ. جو آدمی اگر آپ آج کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو عام جو تھوڑا سا بھی متمول آدمی ہے وہ تو جاتے ہی نہیں اسپتالوں میں نا, وہ تو جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کراتا ہے. وہاں ایک اور کھیل چل رہا ہے, اس میں کچھ اچھے بھی ہیں اسپتال کام کر رہے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ ہی آپ کو چیر پھاڑ دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو نوکری سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ بھائی یہ مشینیں لگوا رکھی ہیں, تم ٹیسٹ نہیں لکھ کے دے رہے, چاہے آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. مگر میں اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں. کچھ دن پہلے نرسیں سڑکوں پر تھی, کبھی ڈاکٹر سڑکوں پر ہوتے ہیں, تو اس طرح سرفنگ کرتے ہوئے بھٹکتے میں دنیا میں ہی ایک چھپے ہوئے ڈاکٹر لال خان کے کالم سے کچھ فگرز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کا جو اوور آل ہمارا بجٹ ہے وہ فیڈرل وہ 0.7% ہے, اور ہم ہیلتھ پہ خرچ کرنے والے جو 192 ملک ہیں ان میں سے 188 نمبر ہمارا, یعنی اٹس میزریبل. اچھا اب اس میں یہ ایک مثال دیتے تھے کہ بھٹو صاحب نے 40% رکھا تھا صحت, ہاں وہ تھا 43.4%, نہیں وہ صحت اور ایجوکیشن اور اس کے لیے تھا. اچھا اب مثال یہ ہے, اچھا پنجاب میں ظاہر اب ہیلتھ صوبوں میں چلی گئی ہے تو 82 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے. اس میں بھی میں ایک فگر دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہ اس میں زیادہ تر پیسے جو ہیں وہ تنخواہوں پر چلے جاتے ہیں, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے کچھ 25-26 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے. تو یہ ہماری. اچھا اب میں آپ کو فگر دیتا ہوں یہاں پہ کیا, ایک طرف کروڑوں مریض بے روزگار ہیں, جو ڈاکٹر جو ہیں کروڑوں مریض بغیر علاج کے ہیں اور ڈاکٹر بے روزگار ہیں. اس وقت پاکستان میں پنجاب کی اگر ہم بات کریں, اگر اس کا ہم یہ مان لیں جو سینسس پچھلا ہوا تھا کہ اس کی آبادی 10 کروڑ ہے, تو 10 کروڑ کی آبادی میں صرف 15,000 نرس ہیں.
اور وہ بھی 15,000 نرسیں پنجاب میں سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو آپ ان میں سے 250 کو نکال دیا گیا یا پھر دوبارہ سے رکھ لیا گیا، وہ کیا قضیہ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد 5,000 نرسیں جو ہیں وہ ایک عارضی بنیادوں پہ کام کریں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا پبلک ہیلتھ ہماری ترجیح ہے یا نہیں، اور وہ ترجیح ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ اس پیسے سے جو آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں عام آدمی کی صحت کے لیے، آپ پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، مثلا آپ نے لا اینڈ آرڈر کے لیے 194 ارب روپے رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ جتنا مثالی لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، عالمی طور پر ایک معیار ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ انتہائی نگہداشت کا جو شعبہ ہے اس میں 2 مریضوں کے لیے 1 نرس چاہیے ہوتی ہے، اور جنرل پریکٹس میں ایک ڈاکٹر کے پاس 3 نرسیں ہونے چاہیے۔ پاکستان میں ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ عالمی سٹینڈرڈ، یہ عالمی 3 ڈاکٹرز کے اور 50 مریضوں کے لیے 1 نرس ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اب اور ہم سیکٹر دیکھیں، کہاں 2 مریضوں کے لیے 1 نرس ہو، یہاں 50 مریضوں کے لیے 1 نرس اور نرس ہے، اور انہیں بھی ہم نکال رہے ہیں، انہیں بھی ہم کہہ رہے ہیں اچھا وہ بھی سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب ادویات کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے 150 کیسز جو میں نے دیکھے ہیں، 105 کیسز آئے جہاں انلیگلی ان ادویات کی جو ہیں وہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اچانک تھر میں قحط پڑ گیا۔ نو، آپ مزری کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اپنی ان پالیسیز کے ذریعے۔ آپ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو یہاں کا مائٹی اینڈ رچ ہے وہ یہاں تو علاج ہی نہیں کرواتا، وہ تو ایون یہاں کے جو 5 سٹار ہاسپٹلز ہیں وہاں نہیں جاتا، وہ باہر چلا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات مجھے بار بار ایک بچے کی ایک پروگرام میں یاد آ جاتی ہے، ہم پروگرام کر رہے تھے اور سیاستدان بھی بیٹھے تھے، تو ہمارے پنجاب کالج کے ایک بچے نے اٹھ کے سوال کیا ایک سیاستدان سے جو حکمرانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں آپ کے ساتھ باہر علاج کروانے گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ باہر علاج اس لیے کروانے گئے تھے کہ یہاں پہ ان کے علاج ممکن نہیں تھا۔ تو اس نے کہا حضور اگر آپ اپنا علاج یہاں نہیں کروا سکتے تو آپ ہمیں علاج کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں تو شازیہ آگے اب ایک اور خبر ہے، وہ پہلے میں یہ خبر کر لوں جو پاکستان کے بابت ہے۔ ایک ابھی میٹنگ ہونے والی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے UFG، ان اکاؤنٹنٹ فار گیس۔ دنیا میں ہر جگہ پہ اس کا ایک معیار ہے، اور معیار یہ ہے کہ جی گیس چوری ہوتی ہے یا اس کے جو ترسیل ہے اس میں وہ ضائع ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ رکھتے ہیں کہ جی یہ پلفریج ہے یا یہ تھیفٹ ہے۔ ہمارے یہاں تو تھیفٹ بہت زیادہ ہے، چوری بھی بہت زیادہ ہے، تو اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی ہم اور قیمت بڑھا دیں گے، یعنی گویا جو چوری ہو رہی ہے اور جو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے گیس ضائع ہو رہی ہے وہ اس میں مزید ان گیس LPG کی بڑھ گئی، آج ہم نے دیکھا ہے وہ تو 5 روپے فی کلو بڑھی ہے، اور اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر کی انہوں نے۔ اچھا، اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جی یہ انہوں نے جو آرگیومنٹ دیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ گیس کی روز پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، تو اس لیے عوام پائپ لائن پھاٹتی ہے، ہم آپ کو اربوں روپے لا اینڈ آرڈر کے دیتے ہیں، لا اینڈ آرڈر مہینے کے بل دیتے ہیں، مہینے کے بل دیتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری عوام کی ہے۔ آپ کو اتنا ہیوج اماؤنٹ ہے، اس وقت ہمارا ڈیفینس کا بجٹ جو ہے 10% ہم نے اس میں اضافہ کیا، صحت میں تو کوئی نہیں کیا، صحت میں ہمارا میں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور وہ دوروں پہ جو ہم پیسے خرچ کریں، تو اب یہ بھی عوام پہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ معیشت کا مقصد کیا ہے، معیشت کا مقصد ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اے فیو ایٹ دی ایکسپینس آف میسز، کہ عوام پر بوجھ ڈال دو اور ان کو جو امیر ہے ان کو اور امیر کر دو۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کریں، آپ اگر گیس پائپ لائن پھٹتی ہے تو عوام تو نہیں پھاڑتے، یا جس کے گھر آپ نے گیس بھیجی ہوئی وہ تو نہیں کر رہا، تو اس کا بوجھ بھی عوام پہ آئے گا، اور ظاہر عوام پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ابھی کچھ وقت ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ خبر جو ہے تو انٹرنیشنلی، مگر یہ انٹرنیشنل سے ہوتی ہوتی شاید ہمارے گھر تک بھی آ جاتی ہے۔ ایک شخص ہیں جنہوں نے ریسنٹلی انہوں نے موقع ملا اور وہ گئے ویتنام میں، اور ویتنام میں جا کے شازیہ انہوں نے کچھ تصویریں بنائی ان آرفنیجز کی، ان یتیم خانوں کی۔ آپ کو خیر آج کی نسل کو تو شاید اس طرح یاد نہ ہو کہ 62 اور 71 کے درمیان جو US کی ملٹری کیمپین تھی ویتنام میں، اس میں اورنج ایک ایجنٹ اورنج اور وہاں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے گئے تھے۔ امریکہ بہرحال اس سے آج بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ صاحب گئے تو یہ کچھ تصویریں بنا کے لائے ہیں کہ آج تک بچے جو وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ اس میں 1 ملین کے قریب ان گیسز سے جو وہاں پھینکی گئی تھی اس سے انسان ہوئے متاثر، اور 1,50,000 بچے جو ہیں اس میں تلف ہوئے، اور آج تک وہ جو بچے ہیں، یہ آپ کی تصویریں دیکھ رہی ہوں گی سامنے، کہ وہ بچے اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں، ڈیفارمیٹیز ہیں، کسی کی جو اسپائنل کارڈ ہے وہ مڑی ہوئی ہے، کسی کے جو اعضاء ہیں کچھ اعضاء ہی مسنگ ہیں۔ کہتے ہیں ہیروشیما ناگاساکی میں بھی وہاں پہ بھی ہونے والے جو بچے ہیں وہ آج تک جو ہے وہ نارمل پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں بہت سارے وہ بھی ہیں لوگ، وہ بھی لوگ ہیں، مگر خاص طور پر یہاں پہ جو پھینکا گیا تھا اس کی تو اماؤنٹ ہی بہت زیادہ ہے شازیہ، اس میں جو یہ گیسز پھینکی گئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ امریکہ بعد ظاہر انکار کرتا رہے گا، مگر اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک رپورٹ عراق پہ کی تھی
عراق میں جو یہ انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کی اور اس کے بعد وہاں پہ عراق میں اب اس میں ایشو یہ ہوا اور وہ سٹوری یہ تھی کہ اقوام متحدہ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے نہیں لے کے آ رہا اور وہ ان سے جو کینسر کی ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے اور بار بار اقوام متحدہ پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے آپ اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. اگر آپ ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کرتے شازیہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں امدادی کارروائی نہیں کر سکتے یا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے فنڈز کو آپ روٹ نہیں کر سکتے اس کی طرف تو وہ اس کو نہیں کر رہے. تو اچھا ایک تو یہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں نے جو خاص طور پر اس اسٹوری کو آج شامل کیا وہ اس لیے کہ یہ 2014 میں افغانستان سے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں. اب افغانستان سے یہ دیکھیں اگر یہ تصویریں میرے خیال میں دیکھنا بھی ہمارے معذور بچے اور یہ آج تک ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہم اس میں اس اسٹوری کو شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا یہ جو ہم جنگ کے فضائل بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کس قدر ضروری ہوگی تھی جنگ ناگزیر ہوگی تھی اس کی پرائز یہ پے کر رہے ہیں اور اس کی ارننگز کس کی ہوتی ہیں بیل کاپٹرز کی یہ جو گیس بنانے والے ہیں یہ جو سپاہیوں کی لباس بنانے والے ہیں ان کی خوراک بنانے والے ہیں یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ جس طرح ہم نے اروندھتی رائے کو بھی ایک دن کوٹ کیا تھا کہ جنگیں اس لیے نہیں ہوتی یا اسلحہ اس لیے نہیں بنتا کہ جنگیں کی جائیں جنگیں اس لیے ہوتی ہے کہ اسلحہ کیا جائے. مجھے لگ رہا ہے آپ کے اشاروں سے کہ ہم نہیں ابھی کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب جائیں گے افغانستان سے جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کیا اثرات کاسٹ کا اندازہ ہوگا کہ وہاں کے بچے اب کتنے عرصے تک ڈیفام پیدا ہوں گے اور وہ گول کدھر گئے. گول کیا تھا یہاں سے ہم نے رجتیت کو ختم کرنا ہے یہاں سے ہم نے ماضی کی ان طاقتوں کو جن کو طالبان ریپرزینٹ کرتے ہیں طالبان تو ہمارے سینے پہ چڑھ کے آگے بیٹھ گئے وہ گولز اچیو کر لی طالبان ہمارے سینے پہ چڑھ کے آگے بیٹھ گئے آج ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہوں گے وہ بھی طالبان ہی ہوں گے اور طالبان کے ساتھ امریکہ بہادر مل کے ہی جو ہے یا یہ عالمی طاقتیں ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کریں گی. سفر کون کرے گا ڈیفام ہونے والے بچے وہ جو نسلوں تک پیدا ہوتے رہیں گے. اور یاد رہے کہ یہ جو $750 ارب خرچ ہوا $750 ارب خرچ کیا اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا ملٹی نیشنل. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.